بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع مومن خان مومن کی غزل ہے۔ یہ غزل FSC سال اول کے طلباء کے نصاب کا حصہ ہے۔ وہ طلباء جنہوں نے پنجاب بورڈ اور آزاد کشمیر بورڈ سے امتحان دینا ہے۔ مومن خان مومن کا شمار اردو غزل کے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ غالب کے ہم عصر ہیں، معاملہ بندی کے شاعر ہیں۔ ان کے ہاں تجرباتی نوعیت کا عشق ہے۔ انہوں نے محبت کی کیفیات کو بسر کیا اور پھر انہیں شعری قالب میں ڈالا۔ غزل کی بیر مفعول، فاعلات، مفاعیل، فاعلن۔ ایک شعر کی تشریح کیے دیتا ہوں۔ غزل کا مطلب ہے، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم نے تم سے نہ ملنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر دل نے پھر ملنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس شعر کی تشریح میں کچھ اس طرح کرنا چاہوں گا، اس کی وضاحت میں اس طرح کروں گا کہ محبت عجیب اور حیران کن کیفیتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس میں اپنے دل پہ کوئی اختیار نہیں رہتا۔ عاشق محبوب کے رویے اور اس کی بے پرواہی سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے اب کبھی نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی تعلق رکھے گا۔ یہ فیصلہ وقتی جذبات اور غصے میں آ کر کیا گیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی دل کا غبار بیٹھتا ہے اور غصہ اترتا ہے تو عاشق پھر سے محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ حسرت موہانی کا شعر ہے، بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ مومن نے غزل کے اس مطلب میں اسی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب سے تعلق توڑنے کا فیصلہ کر کے بھی تعلق نہیں توڑا جا سکا اور دل نے پھر محبوب سے ملنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مومن دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اور محبوب سے تعلق توڑنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ مطلب ثانی ہے، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ یعنی کسی کو کسی سے ہنستے ہوئے دیکھیں تو اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہے۔ مومن چونکہ معاملہ بندی اور تغزل کے شاعر ہیں، وہ دل کی داخلی کیفیات اور اس کی واردات کو بڑی خوش اسلوبی سے شعر میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے بڑی فنکاری سے دل کی باریک کیفیت اور انسانی نفسیات کو اظہار میں لایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں محبت کرنے والوں کو آپس میں ملتے اور ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے دکھ یاد آنے لگتے ہیں اور بے بسی کے عالم میں رونے لگتا ہوں۔ عدم کا اس کیفیت پہ شعر کچھ اس طرح ہے، گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مومن بھی ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہیں۔ دوسروں کو آپس میں ہنستا ہوا دیکھ کر ان کو اپنے محبوب کی یاد آنے لگتی ہے کہ وہ بھی کبھی اسی طرح شاعر کے ساتھ ہوتا تھا اور شاعر کی زندگی میں رنگینیاں اور خوشیاں ہوتی تھیں۔ آج جب محبوب شاعر کے ساتھ نہیں ہے تو اسے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہا ہے۔ حسن مطلع کی بات کریں تو ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ یعنی آپ ہی انصاف کریں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات نہ کروں۔ یہاں شاعر محبوب کے رویے سے پریشان ہے۔ محبوب کی ناراضی، بے توجہی اور لاپرواہی شاعر کی اذیت کا باعث ہے۔ محبوب طرح طرح سے شاعر کے جذبات پہ وار کرتا ہے اور اسے اذیت پہنچاتا ہے۔ وہ شاعر کو بات چیت کرنے سے منع کر کے اسے بے قرار کر دیتا ہے۔ شاعر مکمل بے بسی سے محبوب سے گزارش کرتا ہے کہ محبوب تم خود انصاف کرو کہ کیا تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں تم سے بات چیت نہ کروں اور تعلق توڑ دوں۔ دراصل شاعر محبوب کی توجہ اس کے رویے پر کرانا چاہتا ہے کہ وہ خود اپنے ظلم و ستم پر نگاہ کرے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ محبت بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ جو انسان کی قدر نہیں کرتا، انسان محبت میں اسی کے قدموں میں پڑا رہنا چاہتا ہے، اسی کی خوشی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بھی قدر کرے اور محبت کو گلے لگا لے۔ تو اس شعر میں روٹنے اور منانے کی کیفیات آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیری مدعائی سے ہم۔ اگر ہم خود سے بیزار نہ ہوتے تو تیری شکایتوں پہ گواہ ضرور طلب کرتے۔ مدعی دعویٰ کرنے والا۔
رقیب ایک ایسا کردار ہے جو عاشق اور محبوب کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور انہیں آپس میں ملنے سے روکتا ہے۔ یہاں شاعر نے رقیب کو مدعی کہا ہے۔ اس نے شاعر پر الزامات لگائے ہیں اور اس کے خلاف اس کے محبوب کے کان بھرے ہیں۔ محبوب شاعر سے شکایت کرتا ہے اور رقیب کے لگائے گئے الزامات کی وضاحت مانگتا ہے۔ شاعر جواب دیتا ہے کہ میں خود اپنی جان سے بیزار ہوں اور خود سے اکتا چکا ہوں۔ مجھے تمہاری شکایتوں اور رقیب کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر میں خود سے بیزار نہ ہوتا تو رقیب سے ضرور گواہ طلب کرتا کہ مجھ پہ لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے وہ گواہ پیش کرے، کیونکہ یہی طریقہ کار ہے عدالتی کارروائی کا۔ شاعر کو یقین ہے کہ مدعی کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں اور اس کے الزامات بے بنیاد ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ شاعر مایوسی اور بیزاری کا شکار ہے۔ وہ بوجھل دل اور زندگی سے اکتایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے جو انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ جہاں رائیگانی کا دکھ ہے اسے بھلا برا کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسی کسی کیفیت سے مومن دو چار ہیں اور اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے غزل میں۔ غزل کا تھوڑا سا پس منظر ہے۔ ان کا ایک دوست تھے آرزو، وہ ناراض ہو گئے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے غزل لکھی گئی ہے۔ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برق تبسم ہنسی سے ہم۔ مثل ابر بادل کی طرح، برق تبسم بجلی کی سی ہنسی، بادل کی طرح روئے بغیر دل کا غبار نہیں نکل سکا۔ محبوب کو ہم مذاق میں بجلی کہتے تھے اور وہ واقعی ہم پہ بجلی بن کے گرا۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو شوخی اور تیزی کے سبب بجلی سے تشبیہ دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے وہی کام کیا جو بجلی بادلوں کے ساتھ کرتی ہے، یعنی گھٹاؤں کو برسنے پہ مجبور کرتی ہے۔ دراصل شاعر محبوب کی بے روحی کا گلہ کر رہا ہے کہ محبوب نے مجھے اتنا ستایا کہ میری آنکھیں بادلوں کی طرح برسنے لگیں، اور ساتھ ہی شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ مسلسل رونے سے میرے دل کا غبار نکل گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رونے سے دل کی گھٹن کم ہو جاتی ہے۔ فراز کا بڑا دلکش مطلع ہے، جب بھی دل کھول کے روئے ہوں گے لوگ آرام سے سوئے ہوں گے۔ فنی اعتبار سے دیکھیں، شعر میں بجلی، ابر اور غبار ایک ہی قبیل کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ نیز مثل ابر، غبار دل اور برق تبسم خوبصورت تراکیب شعر کے حسن کو بڑھانے کے لیے لائی گئی ہیں۔ یہ مسلسل غزل ہے جس کے تمام اشعار میں محبوب کی ناراضی اور اپنی بے بسی کا رونا رویا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غزل مومن نے اپنے دوست فضل حق خیر آبادی جو اپنا تخلص آرزو کرتے تھے انہیں راضی کرنے کے لیے لکھی تھی، جو کسی وجہ سے ناراض تھے۔ اس غزل کا اگلا شعر: کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت باغتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ فصل گل بہار، سوئے دشت جنگل کی طرف، ہم ابھی سے دشت کی طرف بھاگ رہے ہیں، جانے بہار آنے تک دل کیا گل کھلائے گا۔ بہار خوبصورتی اور خوشیوں کا موسم ہے، لیکن بدقسمتی سے بہار صرف خوشیاں نہیں لاتی بلکہ عاشقوں اور دیوانوں کے لیے وحشت بھی لاتی ہے۔ بہار سے جہاں ہر طرف ہریالی ہوتی ہے اور رنگ بکھرے ہوتے ہیں، وہیں کئی زخم بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ دیوانے ایسے موسم کی تاب نہیں لا سکتے اور صحرا کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، سینے گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا۔ مومن اپنی وحشت اور بےقراری کو منفرد انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بہار آنے میں کافی وقت پڑا ہے، لیکن میں ابھی سے دشت کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ نہ جانے جب بہار آئے گی تو میرا دل اور کیا کیا رنگ دکھائے گا اور مجھے کن کن اذیتوں میں مبتلا کرے گا۔ مومن نے فصل گل کی نسبت سے گل کھلانے کا محاورہ بڑی مہارت سے برتا ہے۔ نیز فصل گل اور سوئے دشت عمدہ تراکیب استعمال کی گئی ہیں۔